آگے دیکھیں کہ نافرمان جب کوئی بندہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی رحمت کی طرف چل پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کتنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ہم نے ایک وہ حدیث سن رکھی ہے بڑی مشہور، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی امت کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 گناہ قتل کیے ہوئے تھے، 99، اور اب اس کے دل کے اندر ایک کوئی بات سنی اس نے کسی کی، اور اس بات کا اثر اس کے دل کے اندر گیا اور خیال پیدا ہو گیا کہ یار اتنا بڑا میں گنہگار ہوں کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور گیا بھی اس بندے کے پاس کہ جو شاید صحیح طرح علم سے واقف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے واقفیت نہیں تھی، ایک راہب کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے اس طرح گناہ کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کر دے گا؟ اوئے ہوئے 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 99 گناہ کیے ہیں۔ اس نے کہا تجھ سے بڑا تو دنیا کے اندر کوئی گنہگار ہے ہی نہیں، تو تو مجرم ہی اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اچھا جب معاف کرنا ہی نہیں ہے اور مجھے معافی ملنی نہیں ہے تو لہذا تمہارا بھی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب لوگوں سے پوچھتا رہا کہ مجھے کوئی ایسے بندے کے بارے میں بتاؤ کہ جو مجھے میرے گناہوں کا حل بتائے، تو کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، وہ ضرور تمہیں اس کا حل بتا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب توبہ کی نیت ہے اور توبہ کرنے کے لیے بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ابھی اس بستی کے درمیان تک نہیں پہنچا تھا، ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کو موت آ گئی۔ اب وہاں پہ رحمت والے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ والے فرشتے بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب جو دوزخ والے ہیں وہ اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دوزخ کے اندر لے کے جانا ہے، تو جنت والے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو اب جنت والے کہتے ہیں کہ بھائی تم کس لیے کھینچ رہے ہو؟ تو دوزخ والے جواب دیتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ اس بندے نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، تو یہ تو مجرم ہی اتنا بڑا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر اس کو سب سے اعلیٰ عذاب دیا جائے گا، اس کا تو عذاب ہی بڑا دردناک ہے، لہذا یہ بڑا پاپی ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم کوئی قاتل پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس اکیلے نے 100 بندے کو قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا جرم ہے، لہذا یہ جہنمی ہے۔ تو جو جنت والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ یار تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم نے اس کا آخری جو لمحات ہیں اور آخری اس کا جو ایمان تھا اور جو ایک امید لگا کے جا رہا تھا، ایک نیت کر کے جا رہا تھا، وہ آخری نیت تو ذرا دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف چل کے جا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہذا قدم چل پڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت کے اندر جائے گا اور یہ وارث ہے جنت کا۔ تو فرشتے کہتے ہیں بھائی جنت کا وارث تو تب بنے گا نا کہ جب یہ وہاں پہ پہنچ گیا ہو، توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو۔ ابھی تو یہ بستی تک پہنچا نہیں ہے، ابھی تو اللہ والوں سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ جنت کا حقدار کیسے بن گیا؟ ابھی فرشتوں کے اندر مکالمہ جاری ہے، اپنی اپنی دلائل دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آ گیا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جہاں سے چلا تھا درمیان میں اس کا لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف بستی ہے جہاں پہ چل کے جانا ہے اور دوسری طرف اس کی وہ منزل ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ اب یہ درمیان میں فوت ہوا ہے، تو فرمایا کہ اب یہ جو فاصلہ ہے نا اس کی موت، اس کی میت اور اس بستی کے درمیان، اس کو بھی ناپ لیا جائے اور جہاں سے چلا ہے اور جہاں پہ پڑا ہوا ہے اس فاصلے کو بھی ناپ لیا جائے۔ اگر یہ چلنے والی جگہ سے زیادہ قریب تھا، وہ فاصلہ اس کا کم ہے اور دوسرا فاصلہ زیادہ ہے، تو پھر جو ہے یہ جنت کا حقدار ہے۔ اور اگر یہ دوسری اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ زیادہ قریب ہے، تو پھر یہ جنت کے اندر جو ہے وہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اب جو فاصلہ بنتا تھا، فاصلہ کیا تھا کہ فاصلے کے مطابق وہ بندہ جنت والی بستی سے دور تھا اور اس حساب سے اسے جہنم کے اندر جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر آئی
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین تو سکڑ جا، اور اللہ والی بستی کی طرف جو زمین تھی اس کو حکم دے دیا کہ تو اور زیادہ نزدیک ہو جا۔ کیونکہ یہ بندہ تیری طرف چل کے آ رہا تھا، مجھے اس کا انداز اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیت کر لے، یہ پہلی امت کے گنہگار ہیں، اگر نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتنا فضل کرتا ہے، اور اگر حضور کا امتی ہو، حضور کا غلام ہو،